بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور قرآن، اس حوالے سے محمد عارف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 17واں روزہ 17ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ انبیاء مکی سورہ ہے اور اس کا آغاز 17ویں پارے سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ حساب نزدیک آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ غافل ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات یونیورس کیسے کریٹ ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ کریشن آف یونیورس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایکسپلوژن کے ذریعے ہوا تھا۔ یہ کافر لوگ اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کائنات کے تخلیق ہونے سے اللہ کریم کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا ہے، جن کو اللہ کریم نے آگ سے بنایا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ قیامت کا دن اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حساب کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی کے ساتھ 1 روپے کی بھی ہم نے ہیرا پھیری کی ہے کہ تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ مگر کیا کہنے کہ اس وقت ہمارے حکمرانوں نے اگر کوئی 50 کروڑ تک بھی کرپشن کر لے، عوام کا مال کھا لے، اگر غریبوں، یتیموں اور اس پبلک کا مال لوٹ بھی لے، تو اس کے باوجود قانون ایسا ظالمانہ بنا دیا گیا کہ نیب کی عدالت کو اس کو سننے کا اختیار ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ مگر سوچو، اکاؤنٹیبلٹی پھر تمہیں کرنی پڑے گی، اور قیامت کا دن تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہی ہوا ہے۔ اور قیامت کے دن کوئی انسان اللہ کے احتساب سے نہیں بچے گا، چاہے وہ جج ہوں یا جرنیل ہوں۔ ہمارے قانون میں تو انہیں بالا تر رکھا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی نگاہ میں کوئی بالا تر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ذکر، یہ قرآن برکت والا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کو شرک سے منع کرنا، جو بت بناتے تھے ان سے روکنا، اور لوگوں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے فور فادرز، ہمارے آباء و اجداد اس راستے پہ چلتے رہے ہیں پوجا پاٹ کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، تو ہم ان کے راستے کو کیوں چھوڑیں؟ الٹیمیٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پنش کرنے کے لیے 1 مہینے تک تمام کی تمام لکڑیوں کو اکٹھا کرتے رہے۔ آگ کو بہت زیادہ دہکا گیا، اور اس کے بعد منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا، اور 1 مہینے تک اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کو جلانے کے بعد جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس میں جب پھینکا گیا تو آپ آگ میں نہیں بلکہ اللہ کریم نے اسے گلزار میں، گارڈن میں تبدیل کر دیا۔ پھر مچھروں کا عذاب، ماسکیٹو کا عذاب، کہ جو خون کو پیتے تھے اور گوشت کو کھاتے تھے، اور نمرود جسے اپنی حکمرانی پر بڑا گھمنڈ اور پراؤڈ تھا، اس کی ڈیتھ بھی ایک ماسکیٹو کی وجہ سے ہوئی جو اس کے دماغ تک پہنچ چکا تھا اور اسے ختم کر دیا۔ خواتین و حضرات، تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر مزید حضرت نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا، اور فرمایا کہ پتھر اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے انڈر اللہ کریم نے ہوائیں بھی رکھی تھیں۔ ذکر انبیاء ہو رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں جہاں پہ ڈارکنیس تھی، اس مشکل کی گھڑی میں اللہ کریم نے ایسی دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اس کو پڑھا تو اللہ کریم کے حکم سے وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بہت زیادہ تکلیف مشکل میں ہو تو یہ دعا یقیناً اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی شان و شوکت اس انداز میں بھی بیان کی گئی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رب ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اگرچہ اللہ کی رحمتیں بہت ساری ہیں، لیکن بہت ساری رحمتیں ایک وقت میں رحمت، دوسرے وقت میں زحمت بن جاتی ہیں۔ جس طرح پانی، بارش رحمت ہے، لیکن اگر یہی بارش چلتی رہے سیلاب آ جائیں تو یہ زحمت بن جاتے ہیں۔ مگر حضور کی ذات ایسی رحمت ہے جو مومنین کے لیے بھی رحمت ہے اور کفار کے لیے بھی رحمت اور کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، قیامت کی خوفناکیوں اور اس کے زلزلے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اتنی خوفناکیاں ہوں گی کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا قیامت پر اگر ڈاؤٹ ہے تو اپنی کریشن پر ذرا غور کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ قبروں سے اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا اگر تمہیں اس بات میں ڈاؤٹ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی مدد نہیں کرتا تو اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کر پھانسی لے لو۔ سجدہ کرنا، اور سجدہ صرف انسان کا نہیں بلکہ سن کا، سٹارز کا، مون کا، ماؤنٹینز کا، ٹریز کا، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور فرمایا کافروں کے لیے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ان کے لیے اتنا ہاٹ واٹر ہوگا کہ وہ کھولتا ہوا پانی ہے کہ جس کو پینے سے پہلے ہی اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی جلد اکھڑ کر اس پانی میں گر جائے۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر ہے، اور فرمایا قربانی جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، خاص طور پہ بڑی عید کے موقع پر، اور فرمایا گیا کہ قربانی میں گوشت اور بلڈ اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لیکن آج ہمارے کسٹمز نے اور ہماری عادات و اطوار نے ثابت کر دیا ہے کہ گوشت تو یقیناً نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ تو ہمارے فریجوں، ہمارے فریزر سے بھرا رہتا ہے اور کئی مہینے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اہل ایمان کی سٹرگل، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا قیامت کا دن اتنا طویل ہوگا کہ 1000 سال کے برابر، یعنی 10 صدیوں کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔ اور فرمایا قرآن ایسا ہے کہ جس کی تلاوت سن کر کفار کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور یقیناً اگر کوئی ہیلپ فل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔